نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ جس طریقے سے عقیدہ توحید پر ایمان لانا فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ کو آخری نبی ماننا اور آپ کے بعد کسی نئے نبی کا نہ آنا، اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اور اس سلسلے کے اندر ہماری تقریباً 36 احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا چکی ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی 37ویں حدیث طیبہ کی طرف، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو کس شان سے بیان فرمایا اور لوگوں پر اجاگر کر دیا کہ میرے بعد کوئی بھی دوسرا نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا، لہٰذا حضور علیہ السلام اللہ کے آخری سچے رسول اور نبی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر وحی نازل کی اور جس چیز کو حلال کرنا چاہا حلال کیا اور جس چیز کو حرام کرنا چاہا حرام کر دیا، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے حلال کرنا چاہا تھا وہ قیامت تک حلال ہی رہے گا، اور جس چیز کو حرام کرنا چاہا تھا وہ حرام ہی رہے گا۔ شارحین اکرام اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اب جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہی رہے گا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی رہے گی وہ چیز۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اشیاء کی ان حلت اور حرمت کو بیان نہ کیا جاتا، بلکہ آنے والے نبی کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی جاتی کہ وہ بقیہ اشیاء کو حلال و حرام کرے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کا دین اور آپ کے احکامات میں تبدیلی نہ ہونا اور ان کا منسوخ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک یہ عقیدہ، یہ نظام، یہ دین، یہ امت، یہ قرآن ایسی کی ایسی ہی رہے گی، ان میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً تو یہ تمام کے تمام احکامات منسوخ اور تبدیلی کی گنجائش ضرور رکھتے، لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی قیمت جو لگائی ہے وہ کیا لگائی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ہوتے ہیں تو اپنی چیز کی قیمت بہترین سے بہترین لگاتے ہیں، لیکن حضور نے کیا لگائی؟ وہ چیز لگائی جو اس کائنات میں سب سے بہترین ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی قوم ایمان لانے کے بعد واپس لینے آئی تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس غلام کی جو قیمت چاہیں وہ لے لیں، لیکن اس غلام کو واپس کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اگر تم اس غلام کو لینا چاہتے ہو تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ شارحین اکرام اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت جو حضور علیہ السلام نے لگائی وہ کلمہ توحید اور رسالت تھا۔
اگر اس سے بہترین کوئی چیز ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وہ قیمت لگاتے. اور یہ بات اجاگر کرانا مقصود تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اور یہی بات اس قوم کو سنانا مقصود تھی. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی صورت میں کبھی بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. ناظرین کرام سے التماس ہے کہ اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کہ آپ کا ایک بٹن دبانا سلسلے کو شیئر کرنا کسی کی نجات کا سبب بن سکے، کسی کی ہدایت کے لیے راستہ بن سکے، کسی کے پوشیدہ سوال کا جواب بن سکے. تو اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.